السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، الحمدللہ سورہ کوثر کے حوالے سے چند مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ بھی الکوثر کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی خیر اور بھلائیاں عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے ایک معنی مراد لیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری دنیا میں ایک نرالا انوکھا بنا کر پیدا فرمایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا، یعنی آپ کے اخلاق کریمہ سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ بہترین اور بڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ ساری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ غور سے سنیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اخلاق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق کو جو ہے نا ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، بس آپ کے وصال کے بعد اخلاق کا دور ختم ہو گیا، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ حضور نے خود اخلاق کا پیکر بن کر لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر بھی آپ پیش ہوئے، بلکہ کئی ایسے آپ کے اقوال ہے، کئی ایسی احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال ارشاد فرمائے ہیں کہ دنیا کو حضور نے اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے۔ ذرا غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو احادیث کی دنیا میں حضور کے اخلاق کے حوالے سے بہت سی باتیں ملتی ہیں، اور یہ بات بالکل نہیں ہے، بلکہ بے ادبی سمجھتا ہوں میں کہ اخلاق نے حضور کو بلند کیا ہے، بلکہ اخلاق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند مرتبہ و مقام دیا ہے۔ اخلاق کو معراج عطا کی ہے تو حضور کی بدولت عطا ہوئی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق نے حضور کو بلند کر دیا۔ حضور تو پہلے سے بلند تھے، حضور تو پہلے سے اعلیٰ تھے، حضور تو پہلے سے عرفہ تھے، لیکن اخلاق کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کر اپنے اندر لے کر اس اخلاق کو میرے آقا نے اپنا فیض دیا ہے، اس وجہ سے اس اخلاق کو بڑی بلندی ملی ہے، بڑا رتبہ ملا ہے۔ اور ایک انسانی فطرت ہے، دیکھیے آپ، انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہے، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد بھیجنے کے بعد یہاں پر انسان کو گناہ کے راستے بھی نظر آئے، نیکیوں کے راستے بھی نظر آئے، اچھائی کے راستے بھی نظر آئے، برائی کے راستے بھی نظر آئے۔ بس فرق یہ ہے، انسان اچھائی کے راستے کو اختیار کر کر اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے، برائی کے راستے کو اختیار کر کر اللہ اس کے رسول کے دور ہو جاتا ہے۔ تو قریب اور دور ہونے کا معاملہ ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ دوزخی ہوتا ہے۔ لیکن فطرت انسانیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو تمام چیزیں نظر آتی ہے۔ اگر انسان تھوڑا اپنے آپ پہ غور کر کے اخلاق محمدی کا جائزہ لے، اسلام کے اندر جن بزرگوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، ان کے کردار کا مطالعہ کرے، ان کے گفتار کا مطالعہ کرے، ان کے رفتار کا مطالعہ کرے، تو پھر انسان اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے۔ ورنہ شیطانی ورغلا انسان کو سب سے زیادہ جس چیز پر ابھارتا ہے وہ بد اخلاقی پہ ابھارتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔
قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ مغبوظ یعنی غضب کیا ہوا ناراض وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہو، اور قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہو۔ بتانے کا مطلب یہ ہے اچھے اخلاق والا سرکار کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق والا سرکار کی مجلس میں قریب ہوتا ہے، اور برے اخلاق والا سرکار کی مجلس سے بھی دور ہوتا ہے اور سرکار کے نظروں سے بھی دور ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میدان محشر میں کوئی کسی کا نہ ہو، محبوب اگر آپ کے ہو تو اخلاق کو آپ اچھا کرنا چاہیے۔ میدان محشر میں کوئی آپ کو نہیں چاہتا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کو چاہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی وادیوں میں، مکے کی ہواؤں میں جس چیز کو سب سے زیادہ آپ نے پروان چڑھایا لوگوں کے درمیان، جس چیز کو پریکٹیکل میدان میں آپ نے عملی مظاہرہ کر کے لوگوں کو بتایا، وہ اخلاق ہی تھے جس کی وجہ سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے۔ اگر آپ سیرت محمدی کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق کو سمیٹ کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کا اخلاق ایک طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک طرف۔ دیکھیے مکے والوں نے حضور کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا۔ مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنوں کہا، ساحر کہا، پتہ نہیں طریقے سے جملے آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولے گئے، لیکن حضور نے کبھی کسی کا پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جو جواب دینا تھا وہ اللہ نے قرآن مجید میں جواب دے دیا، بلکہ طائف کے میدان میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، تو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے نالین شریفین میں جو ہے نا خون بھر گیا تھا۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے پاس آ گیا۔ یہ حضور کے اخلاق دیکھیے، جس کو اللہ نے کوثر کہا ہے، یعنی ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے اور آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اخلاق عظیمہ پہ آپ فائز ہیں۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یہ بدبخت آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، آپ حکم فرمائیے میں پہاڑوں کو بھی ملا کر یہ بدبخت قوم کو بیچ میں رکھ کر پیس کے ان کو ختم کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے کہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، حد سے زیادہ ستایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راہ نجات کا انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو کیا ہوا؟ عصا مارنے کی وجہ سے جو ہے نا سمندر کے دو راستے بن گئے، تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے۔ پھر وہاں سمندر کراس کرنے کے بعد جب پلٹ کے دیکھا کہ فرعون کی قوم بھی اسی راستے سے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اس کے سپاہی، اس کے لشکر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے دوبارہ عصا مارا۔ دوبارہ عصا مارنے کے بعد سارے فرعونی اس کے اندر غرق ہو گئے، ڈوب گئے، مر گئے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ لوگ کیوں ڈوبے، کیوں مر گئے؟ اس لیے ڈوب گئے، اس لیے مر گئے کیونکہ سمندر مل گیا۔ سمندر کیوں ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عصا مارا تھا تو سمندر ملا، تو وہ ڈوب گئے۔ تو مطلب یہ ہے یہ لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے پھر دوبارہ عصا مارا تو وہ ڈوب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے اخلاق تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ستایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال صبر کرے، اس کے بعد آخر میں وہ لوگ آ کے جو ہے نا سمندر میں ڈوب کے مر گئے آپ کے دوبارہ عصا مارنے کی وجہ سے۔ یہ حضرت موسیٰ کے اخلاق ہے۔ لیکن حضور کے اخلاق اگر آپ دیکھیں گے تو انبیاء کرام کے اخلاق سے کئی گنا زیادہ اخلاق کریمہ اگر کسی میں آپ کو ملیں گے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئیں گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے آپ، تمام طائف والوں نے حضور کو ستایا، حضور پر پتھر مارے، حضور کو معاذ اللہ طرح طرح سے جو نا غیر نازیبا جملوں سے آپ پر وار کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو فرشتہ بھی آ گیا،
بولے یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں گے تو میں پہاڑوں کو ملا کے یہ لوگوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ لوگوں نے میرے ساتھ تو بڑا ہی برا سلوک کیا ہے، یہ لوگ تو اسی قابل ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ میرے آقا کی اخلاق کریمہ تو دیکھیے آپ، پتھر پر پتھر کھائے، اتنے پتھر کھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پتھر کی چوٹوں کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ تو فرشتوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اس پہاڑ کے فرشتے کو جو پہاڑوں پر مامور ہوتا ہے اس کو جواب دیا کہ نہیں، انہیں جانے دو، یقیناً یہ لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میرے ساتھ یہ لوگوں نے غیر مہذب سلوک کیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دل میں یہ لوگوں کے تعلق سے کوئی شکوہ نہیں رکھتا، یہ لوگوں کو معاف کر دو۔ بولے یا رسول اللہ یہ لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے۔ حضور کے اخلاق دیکھیے آپ کتنے پیارے ہیں۔ ہم اگر کوئی چھوٹی سے ہمارا فون نہیں اٹھایا کوئی اگر بندہ، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی بندہ فون نہ اٹھائے تو ہم اس سے سلام تک نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی بندہ بات چیت ہم سے صحیح نہ کرے یا پھر فون جلدی کٹ کر دے تو ہم اس سے بے تحاشا ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی راستے میں جاتے جاتے اگر تھوڑی نظر تیز کر کے چلا گیا تو ہم اس سے جو ہے نا خفا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو پتھر برسانے والے لوگ تھے، حضور چاہتے تو پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیتے تو وہ تو مل کے تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن ایسی مثال آپ کو ساری انسانی دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی کہ زخم سے چور چور کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ میں تم کو معاف کر دیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجنا۔ پھر احد کے میدان میں جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ تھی، جنگ چل رہی ہے۔ جنگ کے دوران میں ایک کافر نے بھی آپ پر پتھر مارے، ایسا پتھر مارا کہ وہ پتھر سیدھا حضور کے چہرے پہ آ کے لگا۔ چہرے پہ لگنے کی وجہ سے حضور کا ایک دانت مبارک ٹوٹ گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ تو پھر وہاں فرشتے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے کے سارے کافروں کو تباہ کر دیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا اور خون بہنے لگا، اس کے باوجود بھی اپنی قوم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرماتے نہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کرو، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، جب جان جائیں گے یہ لوگوں کی نسلیں جانیں گی تو وہ ایمان لائے گی، بس ان کو کچھ نہ کہو۔ میرے آقا نے یہاں بھی آپ کو معاف فرمایا۔ پھر شیب ابی طالب میں گزشتہ جمعہ کہا تھا میں 3 سال تک آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کیا گیا، یعنی بازار سے راشن تک نہیں دیا گیا، پتے کھا کر 3 سال تک۔ شیب ابی طالب ایک ایریا کا نام ہے، یوں سمجھیے آپ، شیب ابی طالب میں حضور کا بھی 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک حضور شیب ابی طالب میں رہے، نہ راشن نہ پانی۔ تو اندازہ لگائیے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 3 سالہ عرصہ کو، 3 دن نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، 3 سال بول رہا ہوں۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے تو 3 سال کے کتنے ہو گئے؟ 1000 دن ہو گئے، قریب 950 دن ہو جاتے ہیں۔ کیسے گزرے ہوں گے 950 دن، آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے باوجود بھی حضور نے ان سے انتقام نہیں لیا۔ اور گزشتہ جمعہ میں ایک بات پر لا کر اپنی تقریر کو روک دیا تھا، وہ بھی بات آج آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ظالم سرداران قریش، سرداران مکہ، جو بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اخلاق محمدی وہ چیز ہے میرے بھائی، گڈ بیہیویئر جسے کہتے ہیں، حسن اخلاق جسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق جسے کہتے ہیں، اچھا تکلم، اچھا چہرہ، اچھے انداز، چاہے وہ دل کا ہو، زبان کا ہو، آنکھوں کا ہو، چہرے کا ہو، بات کا ہو، گفتار کا ہو، چلنے کا ہو، پھرنے کا ہو، بیٹھنے میں بھی اچھے اخلاق یہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی بوڑھا شخص آ کر ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں پر اتنی جگہ بنتی ہے کہ 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ اچھے اخلاق یہ ہے کہ بیٹھنے میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ، ایسا تھوڑا سا سرک کے صاحب آپ بھی آ جائیے میرے بازو میں بیٹھ جائیے۔ ورنہ برے اخلاق تو یہ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ تھوڑی سی جگہ ہے، ایک بندہ تو بیٹھ سکتا ہے لیکن میں تھوڑا ٹائٹ ہو جاؤں گا، لہٰذا اور تھوڑے پیر پھیلا دو، اور تھوڑی ذرا باڑی جو نا ذرا چوڑی کر دو، پیر پھیلا دو، بولے جگہ تو کوئی نہیں آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے یہاں پر۔ یہ برے اخلاق ہے۔ جی
راستے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ جا رہا تھا, یہ راستہ کیا اوپر نکلتا ہے؟ بولے جی ہاں اوپر نکلتا ہے. یہ اچھے اخلاق ہے. ہاں یہ راستہ تو اوپر نکلتا ہے لیکن آپ یہاں سے مت جائیے, وہاں سے جائیے, پھر وہ وہاں حبیب فاسٹ فوڈ سے ہوتے ہوئے گھوم کے ایسا جائیے. یہ برے اخلاق ہے. جب آپ اس کو شارٹ راستہ بتا سکتے تو لانگ راستہ آپ نے کیوں بتایا اس سے؟ یہ برے اخلاق ہے. اخلاق ہر اعتبار سے کی جاتے میرے بھائی, چاہے وہ بیوی. اچھا کئی لوگوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے, باہر سے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں جا کے بیوی پہ جلاد بنتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, جس کی بیوی جس سے ناراض ہو اور دنیا اس کی تعریف کرے تو پھر وہ اچھے اخلاق والا انسان نہیں ہو سکتا. ہاں بشرطے کہ اس کے واجب ریزنز ہو. اگر وہ شوہر سے ناراض ہے تو پھر ریزنیبل ریزن ہونا چاہیے. اگر وہ تو ہمیشہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اگر وہ شکوہ کر رہی ہے تو پھر وہ اس کے ذمہ ہے, پھر آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں. تو اچھے اخلاق ایسے چیز ہوتے ہیں میرے بھائی, اس سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں. لوگ آپ کے عبادات سے متاثر نہیں ہوتے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. ہاں عبادت کرنے کی وجہ سے اچھے اخلاق آتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ. اچھے اخلاق انسان کے اندر کیسے آتے؟ خود بخود نہیں آتے, یا تو باپ کو دیکھنے سے آتے ہیں, یا تو دادا کو دیکھنے سے آتے ہیں, یا تو خاندان قبیلے کو دیکھنے سے آتے ہیں, یا تو بڑوں کی زندگیاں پڑھنے سے آتے ہیں, یا پھر وہ بندہ تقوی اختیار کرے تو اس کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں, اس کے عادات بدل جاتے. بندہ یہ سوچتا ہے بھائی ابھی تو مسجد میں نماز پڑھا, باہر نکل کو کسی سے جھوٹ کیوں بولوں گا. یہ جھوٹ جو نہیں بولے گا, کسی کو تکلیف نہیں دے گا, یہ اچھے اخلاق ہے. یعنی نماز کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اچھے اخلاق آ گئے اس بندے کے اندر. اسی کو اخلاق کہتے ہیں. اچھی کوالٹی بندے کے اندر آنا یہ گڈ اخلاق ہے, اچھے اخلاق ہے. بیڈ کوالٹی بندے کے اندر آنا, یہ مس بیہیویئر جو نا بندے کے اندر آ گیا تو بد اخلاق کہتے ہیں. اور بد اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے کفر کے بعد, شرک کے بعد, وہ بد اخلاق بندہ ہے. آپ نے ابھی تک یہی جو نا پڑھا ہے, سنا ہے مقرروں سے, اللہ بندے سے بہت محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. ارے اللہ بندوں سے ناراض بھی ہوتا ہے. کب ناراض ہوتا ہے؟ جب بندے بد اخلاق ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں تو خینچیوں کی طرح بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو تلواروں کی طرح الفاظ نکالتے ہیں, بات کرتے ہیں تو جو ہے نا پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل جو نا چھنی چھنی ہو جاتے ہیں. ایسی بات کرتے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھے, امت یہ تو سن لیتی ہے کہ نبی نے جو ہے نا اپنے پیر پر ورم آ گئے حضور پہ, لیکن حضور نے کوئی نماز نہیں چھوڑی, لہٰذا ہم کو بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے کہ نماز میرے آقا کی جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لہٰذا نماز پڑھو. قیامت کے دن سب سے پہلے یہی سوال ہوگا. جب آپ یہ بھی سنے ہیں, حضور کا روزہ بھی دیکھے, حضور کی نمازیں بھی دیکھے, حضور کا تقویٰ بھی دیکھے, حضور کی طہارت بھی دیکھے, تو پھر حضور کے اخلاق بھی تو دیکھیے. مجلس میں میرے آقا غلاموں کو بیان کر رہے تھے تو ایک پاگل خاتون آ گئی دروازے پر, مسجد کی جو ہے نا گیٹ پر پاگل خاتون آ گئی. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو حضور اپنی مجلس سے جو ہے نا, بھائی حضور کی دنیا میں تشریف لانا ایک مقصد کے لیے ہے تاکہ دین اسلام کو آگے پھیلایا جائے, بے مقصد تو نہیں ہے معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ایک ایک منٹ میں اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور حضور ہمیشہ حریص رہتے تھے, یعنی لوگ کب کلمہ پڑھیں گے, کب کلمہ پڑھیں گے. کبھی یہ گلی میں چلے گئے, بھائی کلمہ پڑھ لو, کبھی وہ گلی میں چلے گئے, بھائی کلمہ پڑھ لو. ہمیشہ دین کی دعوت دینا, دعوت دینا, دعوت, یہی چلتا تھا. ایسے دین کی دعوت دینے والے پیارے مصطفیٰ, ایک پاگل خاتون بلا رہی ہے تو آپ جا کر گلی کے چوراہے پر کھڑے ہو گئے, اور وہ پوری مکے میں معلوم ہے کہ وہ خاتون پاگل ہے, پورے مدینے میں معلوم ہے کہ وہ خاتون پاگل ہے. تو وہ خاتون جو نا حضور کو سنا رہی ہے, نہ کوئی بات کا معنی ہے نہ کوئی بات کا مطلب ہے, لیکن وہ سناتے جا رہی ہے, سناتے جا رہی ہے, اور حضور ٹھہر کر سن رہے ہیں, حضور ٹھہر کے سن رہے ہیں, حضور ٹھہر کے سن رہے ہیں. صحابہ اکرام, اتنی دیر ہو گئی, اتنا وقت نکل گیا کہ صحابہ اکرام کو غصہ آ رہا تھا کہ بھئی یہ پاگل خاتون ہمارے آقا کا وقت خراب کر رہی ہے, لہٰذا تلواریں نکال کر اس کی گردن جو نا جدا کر دی جائے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اس سے فرمایا, اچھا دیکھو, پھر کبھی اگر تم کو کچھ سنانے کا دل چاہے تو پھر ہمارے پاس آ جانا, پھر اگر تم کو کچھ اگر سنانے کا دل چاہے تو پھر ہمارے پاس آ جانا. پھر حضور پھر مجلس میں تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ خاتون پاگل ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جس کا مدینے میں کوئی دکھڑا نہ سنے اس کا دکھڑا میں بھی نہ سنوں, جس کا مدینے میں کوئی دکھڑا نہ سنے اس کا دکھڑا میں بھی نہ سنوں. تو پھر کیا بات ہو گئی؟ مجھے تو اللہ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا ہے,
تو میں بھی اس کا ٹکڑا نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق۔ ہم تو پاگل میرے بھائی، اچھے لوگ بھی بات کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اچھے انداز میں بھی سامنے والا بات کرتے ہم گالی گلوچ پہ اتر کے آتے ہیں۔ وہ ہم سے الگ انداز میں بات کرتا ہے اور ہم پیسے کی بنیاد پہ اس سے الگ انداز میں بات کرتے ہیں۔ کس پہ بھروسہ ہے؟ کوئی پیسے کی بنیاد پہ اکڑ رہا ہے تو کوئی طاقت کی بنیاد پہ اکڑ رہا، کوئی لنکس کی بنیاد پہ اکڑ رہا، میرے لنکس بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، کوئی اس کی بنیاد، کوئی ایک پرانا لیبل لگا ہوا یا لیبل لگا، میں پہلوان ہوں، میرے چاچا پہلوان ہیں، میرے ماموں پہلوان ہیں، انہوں نے اتنے مرڈر کیے لہٰذا میں ان کے ارے میرے بھائی، سارے بھروسے ختم ہونے والے، سارے لنکس کٹ ہونے والے، سارے رشتے ناطے ختم ہونے والے۔ دنیا سے لوگ جب جائیں گے تو لوگ آپ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاق کو بھی یاد کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، چہرے میں خوبصورتی میں اگر کمی ہو تو اس کمی کو اخلاق کی اچھائی سے پوری کیا جا سکتا ہے، لیکن چہرہ بڑا بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا اس کی خوبصورتی کی قسمیں کھائے، لیکن اگر اخلاق برے ہو تو اچھا چہرہ برے اخلاق کی کمی کو دور نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اگر اخلاق اچھے ہیں لیکن چہرہ خوبصورت نہیں ہے، کالا ہے، ناک اچھی نہیں ہے، آنکھ اچھے نہیں ہے، ہونٹ بڑے ہیں، چہرہ کالا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہے، دیکھنے میں لوگ نظر ترچی کر کے دیکھ رہے ہیں، بھائی کتنا بدصورت بندہ ہے۔ صورت اگر بری ہو لیکن اگر اخلاق اگر پیارے ہو تو اچھے اخلاق بری صورت کو ڈھانپ دیتے ہیں، لیکن صورت بڑی اچھی ہو، ناک بھی اچھی ہو، آنکھ بھی اچھے ہو، ہونٹ بھی اچھے ہو، چمکتا دھمکتا چہرہ ہو، لوگ دیکھیں تو خوبصورتی کی تعریفیں مالا جپتے چلے جائیں، لیکن اخلاق اتنے برے ہیں کہ ابلیس کو بھی شرم آ جائے تو ایک بات یاد رکھیے، اچھا چہرہ برے اخلاق کو کور نہیں کر سکتا۔ جی اسی لیے ہم سب پہچانے ہی جاتے ہیں اخلاق کی وجہ سے۔ اور وہ جو بات میں آخری جمعہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا آپ لوگوں کے سامنے اس کو کنٹینیو کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا فرمایا تھا مکے کی سرزمین پر کہ لوگ جو ہے نا جوق در جوق جو ہے نا مسلمان ہو گئے؟ کیونکہ حضور جب واپس مکہ تشریف لائے تو مکہ تو فتح کیا تھا آپ نے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فتح کرنے والے کیا اگر 5 ووٹوں سے زیادہ جیت گئے تو ہارنے والے کا حال کیا ہوتا اور جیتنے والے کا حال کیا ہوتا؟ آپ ٹی وی چینلوں میں دیکھتے نا میرے بھائی، چاہے وہ کونسلر کا الیکشن ہو، ایم ایل اے کا الیکشن ہو، ایم پی کا الیکشن ہو، پی ایم سی ایم کا الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن ہو تو دیکھو 5 ووٹوں سے بھی اگر سامنے کی پارٹی والا اگر کم ہارا، اگر کوئی بندہ جیت گیا تو پوری گلی میں پٹاخے لگتے ہیں۔ بھائی آج ہم فاتح ہے، فاتح، ہم فتح حاصل کریں، ہم جیت حاصل کریں، وہ جیتنے والے کا کوئی اور اچھا ہارنے والے کی ضمانت ضبط ہو جاتی، اس کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی۔ طریقہ ہے یہ انسان کا اور انسانیت کا طریقہ، اور تاریخ انسانیت میں آپ کو یہی کچھ ملتا ہے۔ لیکن حضور جب مکہ فتح کرنے تشریف لائے تھے تو ابو سفیان کو کون نہیں جانتا بھائی صاحب؟ ابو سفیان اس شخص کا نام ہے جس نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا کہ سرکار کو تکلیف نہ پہنچاؤں، جس نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا کہ اسلام کو تکلیف نہ ہو، اسلام کے اندر خلل نہ پڑے۔ وہ ابو سفیان سامنے آ کر بیٹھے ہوئے بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر آج معاف کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ ابو سفیان میں تمہیں معاف کر دیا۔ اچھا ابو سفیان کو معاف کرنا تو کر دیا تھا، ابو سفیان کی وائف ہندہ، اس کی بیوی جس نے امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چھپایا تھا، امیر حمزہ کی لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، ان کے کان نکال کر امیر حمزہ کے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، حضرت امیر حمزہ کے چہرے کو نوچ نوچ کر چاقو سے جو نا حضرت امیر حمزہ کے چہرے کو زخم کیا گیا تھا، حضرت امیر حمزہ کی انتڑیاں نکالی گئی تھی۔ بولوں تو اس سے بھی زیادہ بات آگے ہے، حضرت امیر حمزہ کے جسم کے مخصوص حصے بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، ہندہ، وہ بھی ہندہ آ گئی ساتھ میں، بولے یا رسول اللہ اگر مجھے بھی معافی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ سرکار نے ہندہ کو بھی معاف فرما دیا ہے، تپھڑ مارنے والے کو ہم معاف نہیں کرتے۔ امیر حمزہ کا جنازہ میرے آقا نے 70 مرتبہ پڑھایا تھا۔ اپنی والدہ کے انتقال پر سرکار اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا امیر حمزہ کے وصال پر اتنا روئے، شہادت پہ اتنا روئے۔ پھر امیر حمزہ کو شہید کرنے والا کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہندہ کا ہی کوئی غالباً غلام تھا، وہ دور سے اس نے نیزہ لگایا نشانے پہ اور وہ
ماہر تھا، اس کا نام واشی تھا، واشی. اس نے دور سے نشانہ لگا اور وہ نشانے باز تھا. اس کو بولا بھی یہی گیا اگر تیرا نشانہ سیدھا جا کے امیر حمزہ کے دل پہ لگا، اگر وہ شہید ہو گئے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میری آزادی کا معاملہ. تو اس نے دور سے نشانہ لگایا، لگا کے جو ہے نا سیدھا وہ نیزہ جو ہے نا حضرت امیر حمزہ کے پیچھے سے پیٹھ سے جاتا ہوا باہر سینے سے نکل گیا. حضرت امیر حمزہ جو ہے نا شہید ہو گئے. پھر وحشی بھاگتا بھاگتا ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، فتح مکہ کے دن وہ بھی ہاتھ کو آ گیا. حضور نے حضرت امیر حمزہ کے جو ہے نا میت مبارک پر بہت آنسو بہائے. جب آپ کا قاتل سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا محمد کیا میرے لیے معافی نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں تیرے لیے معافی ہے، بس ایک شرط پہ، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو معافی ہے. اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو معافی ہے. بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ بولے معاف کروں گا. ٹھیک ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے محمد عربی، آپ مجھے یہاں معاف کریں گے تو بات تو بن جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، لیکن کل میں مر جاؤں گا. میں آپ کے غلاموں سے سنا ہوں اصل دنیا تو وہاں ہے، جنت وہاں ہے، دوزخ وہاں ہے، سزائیں وہاں ہیں، جزائیں وہاں ہیں، رضا وہاں ہے، سزا وہاں ہے، سب کچھ وہاں ہے. وہاں جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ کا خدا بھی مجھے معاف کرے گا؟ کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جانتے نہیں تھے جسے رسول معاف کرتے ہیں اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. وہ ابھی جانتے نہیں تھے نا یہ بات، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی جانتے نہیں تھے. بولے یا محمد یہاں دنیا میں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے، وہاں میرا کیا ہوگا؟ ذرا غور سے سنیے میری بات. یہاں میرا میٹر ختم ہو جائے گا، وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا میرا؟ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. اپنے چاچا کے قاتل کو کیا ارشاد فرما رہے، دیکھیے یہ ہے کوثر انک لعلی خلق عظیم انا اعطیناک الکوثر. آپ کو اخلاق عظیمہ کوثر والے اخلاق دیے گئے. وحشی کو میرے آقا ارشاد فرما رہے اے وحشی سن لے، تو یہ بات نہیں جانتا جسے میں معاف کرتا ہوں اسے اللہ معاف کرتا ہے. اگر پھر بھی تیرے دل میں خیال ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ تو نے ایک جانباز کو شہید کیا ہے، ایک مرد مجاہد کو شہید کیا ہے، پھر بھی اگر اللہ تجھے معاف نہ کرے، یہ اگر تیرا خیال ہے تو یاد رکھ میدان محشر میں ساری امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا، لیکن تیرے لیے الگ سجدہ، دوسرا سجدہ کر کے کہوں گا مولا واشی کو معاف فرما دے. صرف تیرے خاطر دوسرا سجدہ کروں گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا. حضور میدان محشر میں سجدہ کریں گے، آپ کو اطلاع ہے اس بات کی؟ ہمارے لیے سجدہ کریں گے. میرے مولا میرے غلام ہے معاف فرما دے، میرے امتی ہے معاف فرما دے، ہاں گناہ ہو گیا معاف فرما دے. حضور کا سجدہ دیکھ کر اللہ کروڑوں امتیوں کو جنت میں ڈالے گا. پھر وحشی کو کر رہے ہیں ساری امت کے لیے الگ سجدہ، تیرے لیے الگ سجدہ ارشاد فرما رہے ہیں، تیرے لیے خاص طور پہ سجدہ کروں گا. یہ دیکھیے نا کس کو بول رہے ہیں، چاچا کے قاتل کو بول رہے ہیں، کلر کو بول رہے ہیں، مرڈر کرنے والے کو بول رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں اخلاق میرے بھائی. اخلاق سے اسلام کی محبت بڑھتی ہے. ورنہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد میں نمازی ہوں اور باہر نکل تو دادا گیری دکھاؤں گا تو اس سے کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے. دیکھیے آج جو ہے نا 5 منٹ زیادہ ہو گیا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے نا 20 سے 25 کے درمیان تقریر ختم کروں، کیونکہ یہاں میرے کئی نوجوان بھائی ایسے آتے ہیں جو آزو بازو بڑی بڑی شو رومز میں کام کرتے ہیں، ان کو بعد میں جا کے دوبارہ لاگ ان ہونا پڑتا ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں ٹائم اپنا آگے بڑھاؤں. لیکن میں جب یہاں 1 بجے سے پہلے تقریر کرنے ٹھہرا تو صرف یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے سامنے بیٹھے ہوئے اتنے بیٹھے، پیچھے کوئی تھا ہی نہیں بندہ. اس کی وجہ سے آج 5 منٹ دیر ہو رہی ہے. پھر آپ دیر سے آتے ہیں تو اس کا شکوہ کسی سے نہیں کرتے. اگر مولانا دیر سے آ گئے تو پورے 1 ہفتہ چلتا ہے، ارے مولانا 5 منٹ لیٹ آئے، 2 منٹ لیٹ. میرے بھائی دونوں کی شکایتیں بھی سامنے رکھنا چاہیے. آپ تھوڑا پہلے آ جائیے، 4 باتیں میں آپ کو سنانے آ رہا ہوں، آپ کو سنا کے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم جو باتیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.